السلام علیکم، نظر چوہان فوڈس نیو جرسی سے آپ کے ساتھ رابطے میں۔ آج کے اس ویلاگ میں میں ایک چیز ثابت کروں گا جس سے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ کس طرح یہ سری لنکا کی مثال دیتے ہیں یہ ہمارے جرنیل اور یہ لبرل مافیا کہ پاکستان کو سری لنکا نہ بنائیں۔ سری لنکا کتنے ہزاروں گنے ہمارے سے زیادہ غیرت مند قوم ہے اور زیادہ اچھے لوگ ہیں، ہم تو غیرت مند ہی نہیں، اور ہماری غیرت کو ڈبویا، ہماری عزت اور سورینٹی کو ڈبویا 75 سال ان جرنیلوں میں۔ یہ مقدس گائے بنے رہے، کسی نے کرٹیسزم نہیں کیا کبھی بھی۔ دیکھیں جب عمران خان دھرنا لایا تھا یہ اپنی ڈیلیں کر رہے تھے، انہوں نے فیئر الیکشن کا تب بھی نہیں سوچا۔ وحید کاکڑ نے جیسے چھڑی دکھا کے کہا اوکے لیٹس گو فار الیکشن، ٹھیک ہے جی، انہوں نے بالکل نہیں سوچا، یہ دے ور ڈسلوئل، اینڈ باجوہ نے تو ورسٹ کر دیا۔ میں مثال دیتا ہوں کہ سری لنکا والے کتنے باغیرت ہیں۔ 2 ایگریمنٹس ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس کے ان ملکوں کے ساتھ جہاں ایکچولی یو ایس اتنا زیادہ انوالو نہیں ہے جتنا پاکستان میں بیسز دے دیے تھے۔ مشرف نے کہا تھا جی سب کچھ لے لو، اور یہ وہ جنرل ضیاء الحق اور یہ سارے۔ تو 2 ایگریمنٹس ہیں، ایک غالباً ہوتا ہے کوئی ایکوزیشن آف سروسنگ ایگریمنٹ ہے، کیا ہے، کراس ایکوزیشن آف کراس سروسنگ ایگریمنٹ ہے۔ وہ کوئی مطلب ان کے پرسنل آتے جاتے ہیں تو کوئی ریکوائرمنٹس جو پوری کرنی ہوتی ہیں، ادھر شپ اگر اینکر ہوتی ہے، باقی سٹاف آتا ہے، وہ ایک بڑا نارمل سا معاہدہ ہوتا ہے، اس میں بھی ویسے چیکس لگائے جاتے ہیں، اس پہ بھی بڑے معاملات ہوتے ہیں۔ اور ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے سوفا اسے کہتے ہیں، امریکہ کے یہ دونوں ہیں ملکوں کے ساتھ جہاں جہاں امریکن ٹروپس موو کرتے ہیں، اسپیشلی انڈین اوشن میں یہ جس طرح موو کر رہے ہیں۔ سوفا از اسٹیٹس آف فورسز ایگریمنٹ۔ اچھا 2019 میں یہ بڑا سری لنکا میں ایشو ریز ہوا کہ اے سی ایس سے، وہ جو میں نے پہلے کہا ہے ایکوزیشن آف کراس والا جو ان سا سروسنگ، اے سی ایس سی پہ بھی بڑا شور مچا کہ جی آپ نے اسے کوئی اور مزید فیسلٹیز اس میں دے دی ہیں۔ انہوں نے کہا گورنمنٹ نے ہاتھ جوڑے جی 2007 والا یہ آپ چیک کر لیں، ہم نے صرف ایکسٹینڈ کیا ہے، گورنمنٹ نے بدماشی کی تھی بہرکیف۔ دوسرا سوفا کا تو لوگ پڑ گئے پیچھے، انہوں نے کہا جی آپ ان کو ڈپلومیٹک سٹیٹس دینے لگے ہیں۔ سوفا میں وہ ڈپلومیٹک سٹیٹس لائک شپ کے اندر جو لوگ آئیں گے یا ان کے ویسلز میں جو لوگ بھی نیول ویسلز میں ہوں گے، اور وہ جب اندر بھی آئیں گے سری لنکا کے لینڈ کے اندر بھی آئیں گے تو ڈپلومیٹ سٹیٹس ہوگا، امیونٹیز ہوں گی۔ اور جیسے یہ چھڑا کے بدماش لے گئے تھے، وہ ریمنڈ ڈیوس کو جیسے لے گئے، اس کو تو حالانکہ ڈپلومیٹک سٹیٹس کیا، اس نے تو قتل ہی کر دیے تھے لوگ۔ تو اس طرح کے یہ ویورز کا کہہ رہے تھے لوگ جی، ادھر بڑا ہنگامہ ہوا، وہ نہیں آج تک سوفا نہیں ہو سکا۔ امریکہ کو بڑی خار رہی کہ چین کا بھی اس نے کیا، ہم اس کو IMF کا بمبو دیتے ہیں، اس کو تباہ و برباد کرتے ہیں۔ اور امریکہ نے وہ جو کرپٹ پرائم منسٹر تھا اس کو بھی بڑا ریز روز کیا۔ سری لنکن فوج بڑی غیرت مند ہے کمپیئر ٹو پاکستانی فوج، انہوں نے وہ پرائم منسٹر بیچارے کو بھی بچایا، بیچارہ تو خیر میں بھی کہہ رہا ہوں، لیکن انہوں نے صدر رکھا، انہوں نے روس سے تیل لیا ہے۔ سربین کروڈ جونس ہے وہ حالانکہ سری لنکن ریفائنری میں فٹ نہیں ہو سکتا تھا، ٹھیک ہے، وہ جناب صاحب وہ الٹریشنز ریفائنری میں کر رہے ہیں۔ سری لنکا کے ایران کے ساتھ بھی بہت اچھے تعلقات ہیں، چین کے سب کے ساتھ۔ سری لنکا نے کبھی سری لنکا کو یو ایس کالونی نہیں بننے دیا۔ سری لنکا کی اسٹریٹجک لوکیشن پاکستان سے بہت زیادہ بہتر ہے۔ کیسے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سری لنکا کے باٹم پہ 6 ناٹیکل مائلز پہ مین روٹ ایسٹ ٹو ویسٹ چل رہا ہے، مین روٹ، کوئی توپیں ادھر لگا لے تو وقتہ پڑ جائے۔ کتنا انٹرسٹ ہے ہر ایک کو۔ انڈیا نے کو ڈاؤن سری لنکا کو بہت دفعہ کرنے کی کوشش کی، سری لنکا نہیں مانا، ٹھیک ہے نا جی، کوئی اس پہ اپنا تسلط نہیں جما سکا۔ اور آپ دیکھیں کہ کتنا، اور پاکستان کا آپ دیکھیں، ایک رینڈ پبلیکیشنز ہے، میں آج اس کی ایک پبلیکیشن لگاؤں گا، آپ دیکھیں گے، میں نے تو بہت پہلے پڑھتا رہتا ہوں میں ان کی، یہ بھی ایک بہت زیادہ المناٹی کی طرح کی آرگنائزیشن ہے۔ المناٹی ذرا سیکریٹ ہے، یہ اوپنلی ڈگلس ایوییشن اتھارٹی کے پریزیڈنٹ اس میں پڑا، 1945 کی جنگ کے بعد یہ بنی،
ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ رینڈ اسٹینڈس فار. اور انہوں نے کہا جی فوج کے لیے، آرمی کے لیے، انویژنس کے لیے کوئی ریسرچ ڈیولپمنٹ ہو، ملکوں کے کیا حالات ہیں، کیا کیا جا سکتا ہے. پاپو سارا این جی او بن گئی. یہ 48 میں یہ این جی او بنی. پہلے تو یہ وہ ڈگلس ایویشن کا حصہ بنی رہی، بعد میں یہ این جی او بن گئی. تو میں رینڈ پبلیکیشنز کی یہ بدماشیوں والے انالیسس کافی دیکھتا رہتا ہوں. 2010 کی ان کی ایک کتاب ہے، پاکستان کین یونائٹڈ اسٹیٹس سیکیور این انسیکیور اسٹیٹ. وہ میں آپ کو لنک لگاؤں گا. کین یونائٹڈ اسٹیٹ 2010 میں فرما رہی ہے رینڈ پبلیکیشن، اور 42 صفحے کا وہ ہے. اس میں وہ لکھتے ہیں کہ کیا کیا کچھ پاکستان کو پولیس اپنی دینی پڑے گی، طالبات کو اگر بالکل ہٹانا ہے، ٹیررسٹ کو بالکل صاف کرنا ہے، بلکہ بعد میں پھر انڈیا ساتھ یہ کیانی کی حرامزدگی ہے، ساری رحیل شریف اور کیانی کی حرامزدگی ہے. انہوں نے یہ بیچا. عمران خان نام نہیں لیتا ہے. پہلے عمران خان تو وہ 9/11 پہ اس کو 400 ڈرونز کا عمران خان تذکرہ کرتا ہے کیانی کے دور کا، لیکن ان کو آپ نے مقدس بنایا ہوا ہے. میں وہ لنک لگاؤں گا، آپ پڑھنا. انہوں نے پاکستان کو ان جرنیلوں نے بیچ دیا ہے. خدا کے واسطے ایک ہفتہ آپ سوشل میڈیا پہ کیمپین کریں گے جنرل باجوہ کے خلاف، جو میں نے کل سے پک اپ کی ہے، خدا کی قسم اس کو اترنا پڑے گا. پاکستان تب بچ سکے گا. انہوں نے پاکستان بیچ دیا ہے. اپنا بہت خیال رکھیں. کل تک کے لیے اجازت. اللہ نے.